بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنا چیپٹر کے سبق 12ویں چیپٹر کے سبق 12.1 کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ ریفلیکشن کی اقسام شکل کی مدد سے بیان کریں۔ کل ہم نے ریفلیکشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ریفلیکشن کی اقسام دو قسم کی ہو سکتی ہیں۔ اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ریفلیکشن کی ماہیت کا انحصار اس سطح کے ہموار پن پر ہوتا ہے جس سے روشنی ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ریفلیکشن دو اقسام کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، باقاعدہ ریفلیکشن یعنی ریگولر ریفلیکشن۔ اگر روشنی کسی ہموار سطح سے ٹکرائے گی تو روشنی کی شعاعیں صرف ایک ہی سمت میں ریفلیکٹ ہوں گی۔ جیسا کہ سلور کی سطح ہموار ہوتی ہے، آپ اس کی جگہ آئینہ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے چہرہ دیکھنے والا آئینہ ہوتا ہے، تو جب اس پر روشنی کی کرنیں ٹکراتی ہیں تو اس کی سطح ہموار ہوتی ہے۔ اس سے ٹکرا کر روشنی کی شعاعیں صرف ایک ہی سمت میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ اس عمل کو باقاعدہ ریفلیکشن کہتے ہیں۔ اس کو ہم اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ انسیڈنٹ ریز جو ہے وہ آ کر آئینے سے ٹکراتی ہیں جو کہ ایک ہموار سطح ہے، تو پھر وہ اسی میڈیم میں ایک ہی سمت میں ساری کرنیں ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسیڈنٹ ریز ریفلیکٹڈ ریز کی طرح ہی ہے اور ان کا زاویہ برابر ہے۔ دوسری ہے بے قاعدہ ریفلیکشن۔ جب روشنی کسی ناہموار سطح سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے تو بہت ساری سمتوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس کو بے قاعدہ ریفلیکشن کہا جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں زیادہ تر اجسام کی سطح کا مائکروسکوپ کے ذریعے معائنہ کرنے سے ان کی سطح ہموار نظر نہیں آتی۔ ان اجسام کی غیر ہموار سطح روشنی کی شعاؤں کو کئی اطراف میں ریفلیکٹ کر دیتی ہیں۔ اس طرح کی ریفلیکشن کو بے قاعدہ ریفلیکشن کہتے ہیں۔ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ ایک سطح ہے، ناہموار سطح۔ آپ اس کو یوں تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے کمرے کی دیواریں، کمرے کا فرش، یہ ساری کی ساری غیر ہموار سطح ہوتی ہے۔ بظاہر یہ ہموار نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر اگر اسے کسی مائکروسکوپ سے دیکھیں تو اس میں بہت گڑھے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو جب انسیڈنٹ ریز جو کہ سیدھی ہوتی ہیں اس غیر ہموار سطح سے ٹکراتی ہیں تو اس کے غیر ہموار ہونے کی وجہ سے ریفلیکٹڈ ریز کسی ایک سمت پہ جانے کے بجائے مختلف سمتوں میں مڑ جاتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کہیں جا رہی ہے، کوئی کہیں جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ غیر ہموار سطح ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روشنی ہر طرف پھیل کر پورے کمرے کو منور کر دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ کمرے کے اندر جو بلب ہے وہ جب آپ روشن کرتے ہو تو اس کی کرنیں کسی ایک سمت پہ نہیں جاتی، بلکہ وہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اس کی روشن ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی جو کرنیں ہیں انسیڈنٹ ریز وہ جو ہے وہ مختلف کسی سمت پہ پھیلتی ہیں، پورا کمرہ جو ہے اس طرح روشن ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو کو بار بار سنیں۔ اس طریقے سے آپ کو 2 یا 3 بار سننے کے بعد آپ کو سارا سوال یاد ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔